مشتاق صاحب، پچھلے سال آپ نے پنک بسوں کا افتتاح کیا تھا، یہ بسیں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈوگر صاحب. پنک بسوں کے بارے میں آپ نے پوچھا. ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ یہ خواتین کے لیے سروس ہے اور شہر میں یہ چلتی رہے، لیکن انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں ہو سکا، چونکہ کانٹریکٹر کو بہت زیادہ لاس ہو رہا تھا اس کے اندر. چونکہ صرف ہم نے یہ خواتین کے لیے اس کی اجازت دی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ کچھ جو معاملہ ہے وہ بگڑ گیا. ابھی چونکہ پھر بیچ میں کرونا اور اس وجہ سے چیزیں بند ہوگی ساری. اب میرا پروگرام ہے نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آفیسز کھل رہے ہیں ہمارے. میں اس پہ ایک میٹنگ کر کے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میری اب یہ خواہش ہے کہ میں یہ بسز گرلز چونکہ عورتوں کے لیے آئی تھیں تو روٹس پہ چل نہیں سکتی کہ ان کو پروفٹ نہیں ہوتا. ایئر کنڈیشن بسز ہیں، اس کے ٹکٹ زیادہ لگاتے ہیں تو وہ بھی غیر مناسب بات ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بسز ہم گرلز کالجز کے حوالے کر دیں، جو بھی ہمارے گرلز کالج ہیں، تاکہ ہماری بچیاں جو کالجز میں آتی جاتی ہیں وہ ان پنک بسز سے فائدہ اٹھائیں. فروری میں آپ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ اپریل یا مئی میں منصیرہ روڈ کی مرمت کر دی جائے گی، لیکن مرمت نہیں کی گئی. اس کے لیے مانسیرہ روڈ کی ریپیئرنگ کے لیے کوئی 40 کروڑ پہ این ایچ اے نے منظور کر لی ہیں. اس میں اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے سارا کچھ. بیچ میں کرونا کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے، چونکہ سارے کام بند ہو گئے تھے. میرا خیال ہے ذاتی کہ چونکہ کانٹریکٹ ہو چکا ہے اور کچھ اور ان کے ابھی آفیسز کھل گئے ہیں، شاید 1-2-3 ہفتے کے اندر اندر اس کا ہماری تو ہم روز اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں ان سے، چیزیں ایکسپیڈائٹ ہوں. چونکہ مانسیرہ روڈ ہم جانتے ہیں کہ بالکل گاڑیاں تو درکنار پیدل چلنے کے قابل نہیں ہیں. اور کچھ دن پہلے میری عمران خان صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اسی روڈ کی وائڈننگ کے لیے کوئی 11 ارب روپے چاہیے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس فنڈز ہوئے تو آئندہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں ہماری کوشش ہے کہ یہ اسکیم ریفلیکٹ ہو جائے مرکز کی جو اے ڈی پی ہوتی ہے. لیکن 40 کروڑ بار کے آلریڈی اپرووڈ ہیں اور یہ کام انشاءاللہ اس کی ریپیئرنگ کا یعنی پوری لیئر ڈلے گی اس پورے روڈ کے اوپر دونوں سائڈوں پہ، اور یہ ٹریفک جو ہے یہ اسموتھ ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈی ایچ کیو اپ گریڈیشن دمتوڑ بائی پاس کا کیا بنا؟ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا ماسٹر پلان ہم نے بنوایا، اس کے بعد اس کی ڈرائنگز بنی، اور یہ ایک انشاءاللہ بڑی شاندار سکیم ہوگی ہماری. چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں ایبٹ آباد کے یہ زیادہ ڈی ایچ کیو کی طرف ہی جاتے ہیں. جو ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے وہ تو اس پورے ریجن کا ہاسپٹل ہے اور اس میں تو گلگت بلتستان تک کے بھی لوگ آتے ہیں. تو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے لیے یہ ایک انمول تحفہ ہوگا. ڈی ایچ کیو کیٹیگری اے جب ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کیٹیگری اے ہم اب کر رہے ہیں اس کو. اس کی فائنل میٹنگ ہے 2 جون کو انشاءاللہ، 3-4 دن بعد. یہ پی ڈی ڈبلیو پی ہو رہی ہے پشاور میں، اس میں یہ ایجنڈے کے اوپر ہے، اور یہ وہاں سے اپروو ہو جائے تو پھر اس کی آگے ٹینڈر سٹیج آ جائے گی انشاءاللہ. اور یہ اس ہسپتال کو ہم ٹوٹل تبدیل کر دیں گے. جو پتھر کی عمارتیں ہسپتال کے اندر یہ ساری ہم گرا دیں گے، لیکن پہلے اس کے وارڈز ہم تعمیر کریں گے 3 سٹوریز کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کنورٹ ہو جائیں گی اور یہ کیٹیگری اے ہو جائے گا. اس میں تمام جو اسپیشلٹیز ہیں وہ ساری اس کے اندر ہوں گی، اور لوگوں کو پھر ایوب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور کوئی ان کو ریفر نہیں کرے گا ٹو ایوب میڈیکل کمپلیکس. اور جو دمتوڑ بائی پاس کی آپ نے بات کی ہے، یہ ایف ڈبلیو او کے پاس ہمارا کانٹریکٹ ہے، اور یہ بھی 2.5-3 مہینے سے کام بند ہو گئے تھے. اب ان کو اور پیسے بھی مل چکے ہیں، پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں ایف ڈبلیو او کو. اور پہلے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم جون میں یہ آپ کو دے دیں گے، لیکن اب جون میں تو مشکل ہے چونکہ کام اب شروع ہونے عید کی چھٹیوں کے بعد، تو یہ 2-4 مہینے اور شاید لگ جائیں. یہ اسکیم جو ہے انشاءاللہ یہ بھی اپنی کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے. کماما میں ٹنڈیانی روڈ کی بہت بری عادت ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سڑک کو پختہ کریں. ہم نے علی خان نے اس پہ بڑی میٹنگ کی ہے، ہمارے میں نے علی خان جدون کوئی 7 کلومیٹر ہم نے اپنی اے ڈی پی میں بھی اس روڈ کے لیے رکھا ہوا ہے.
لیکن ساتھ ہی جی ڈی اے سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، چونکہ یہ علاقہ اوپر سارا جی ڈی اے ہے ٹھنڈیانی، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ اوپر تک ٹھنڈیانی تک. تو اب جو بھی اسکیم پہلے آ گئی جی ڈی اے کی آ گئی تو وہ بنا دیں گے، ہمارے پیسے پہلے آ گئے تو ہم بنا دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ہم راولاکوٹ تک کم از کم ضرور بنائیں گے. پی ٹی آئی کی جو تنظیم سازی کی جا رہی ہے اس پر کچھ لوگ تفضات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس گلیات اور تناول میں صحیح نمائندگی نہیں ملی. دیکھیں میں بحیثیت اسپیکر ان چیزوں سے تھوڑا دور ہوں. یہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہی فیصلے کر رہے ہیں اور باہمی مشاورت سے کر رہے ہیں. جیسا بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے کوئی نہ کوئی علاقہ تو شور کرے گا، گو کہ ان کو نمائندگی ملی ہے ایسی بات نہیں ہے، لیکن مین عہدے دو ہی ہوتے ہیں، اب وہ دو ہی لوگوں کو ملنے ہیں. تو باقی کوئی جوائنٹ سیکٹری یا فائنانس سیکٹری یا دوسرے سیکٹریز، تو یہ پورے ڈسٹرکٹ کو کور کرنے کی انہوں نے کوشش ضرور کی ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے فیصلے کو ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے. آئندہ چند ماہ کے دوران کورونا وائرس کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا مرنے والوں کو کوئی معاوضہ دیا جا رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال پہ ابھی تک تو معاوضے کی کوئی بات میرے نوٹس میں نہیں آئی، لیکن جو کرونا ہے ہمیں اس کے ساتھ کچھ وقت لگے گا، چونکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور ابھی پاکستان بھی بری طرح اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اور اس کی لپیٹ میں آنے کی بنیادی وجہ ہم سب کا اب تک قصور ہے. نہ تو ہم لوگ ماسک یوز کرتے ہیں، اب بھی آپ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، سوشل گیدرنگ کرتے ہیں 20-20 30-30 لوگوں کی. تو اس سے تو پھیلنا ہی ہے اس طریقے سے. اور میں 2-3 لوگوں سے ملا ہوں جو کرونا سے گزر گئے ہیں اور ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ یقین مانیں ان کی باتیں سن کے میں بہت خوفزدہ ہوا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ جس اذیت سے وہ گزرے ہیں، یعنی سانس بالکل بند ہو جاتی ہے اس میں، اور انسان بیمار ہو تو زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، کرونا والے جو ہوتے ہیں وہ موت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اس اذیت سے ہماری جان نکل جائے، چھوٹ جائے. تو یہ اب ہم سب کی حکومت بار بار کہہ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، الیکٹرانک بھی بار بار چیخ رہا ہے کہ اپنی حفاظت خود کریں، آپ کی کسی اور نے حفاظت نہیں کرنی. غیر ضروری گھروں سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، ایسے گیدرنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ باہر سے ایک بیماری کو اپنے گھر کے اندر جب لاتے ہیں آپ کے بچے بھی اس سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کے پیرنٹس بھی. تو کون نوجوان ہے جو اپنے سامنے اپنے والدین کو کرونا سے مرتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، لوگ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے اس کا. تو اگر ہم احتیاط کر لیں، ویکسین بھی کچھ ٹائم کے بعد آ جائے گی، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ اگر ہم کر لیں اور کاروباری زندگی بھی بند نہیں ہونا چاہیے، معیشت کا بھی ابھی چلنا چاہیے. بازاروں میں آپ جائیں کوئی ماسک نہیں ہے، نہ تاجر کا ماسک ہے نہ لوگوں کا. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سختی کریں، تاجر خود عمل کریں اور کسی وداؤٹ ماسک شخص کو اپنی دکان میں انٹر نہ ہونے دیں. اور اس پہ میں بات کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی کہ اس پہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ سختی کرتے ہیں کہ دکانیں بھی جو ٹائمنگز ہیں اس میں کھلی رہے، لوگوں کا کاروبار بھی متاثر نہ ہو، لیکن اس بیماری کے پھیلاؤ کو بھی روکنے کے ہم اقدامات کر سکیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے اور ایس او پیز کے حوالے سے.